بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ بجلی کا مہنگا ہونا ایک ڈیلیما تو ہے، آج کل بجلی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چلتا۔ بجلی آج کل کو یہ نہیں ہے کہ کوئی لائٹیں جلنی ہے، بجلی کے بغیر بجلی از اے بیسک تھنگ جس کے اوپر آج کل چیزیں موو کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ علاقے جہاں پہ نیشنل گریڈ نہیں پہنچ سکا ابھی تک، وہ لا محالہ ظاہر ہے کہ وہ باقیوں سے ڈیولپمنٹ میں جنریشنز وائز بہت پیچھے رہ گئے بھی ہیں اور رہ جائیں گے اگر اس کو نہ کیا جائے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو خاص طور پہ نارتھ میں ہمارے تھرائیونگ کمیونٹیز ہیں، انہوں نے لوکل سلوشنز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیے۔ پہاڑ کے اوپر سے ایک سوراخ کیا جسے ٹنل کہتے ہیں، اور پانی وہاں سے نیچے آیا، اور جو گریوٹی نے کائنیٹک انرجی جو آپ نے گین کی ہوتی ہے وہ پوٹینشیل انرجی کو کر کے پانی کی، اس کائنیٹک سے جو ہے وہ چکی جسے ہم مل کہتے ہیں، وہ ٹربائن چلایا اور بجلی بنائی۔ اور کئی رن آف دا ریور بھی میں نے ایک دو دیکھے گلگت والی سائڈ کے اوپر کہ جو رن آف دا ریور کے اوپر چل رہے ہیں وہ کھانے۔ تو لوکل کمیونٹی نے یہ شو کیا ہے کہ دے کین ڈو اف دے الاؤڈ، ان کو تو آپ سپورٹ نہ کریں، صرف کام کرنے دیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اب انٹرنیشنل سپورٹ بھی اس وقت اویلیبل ہے پیور آن بزنس میٹرز۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ جو لگایا ہوا ہے اس پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک گارنٹیڈ ہے اور سیکیور بھی ہے، اور جس سے ان کی گڈ ول بھی ڈیولپ ہوتی ہے لانگ رن میں۔ جو انویسٹمنٹ لے کے آئے، جرمنز بڑی تیزی سے آگے آئے ہیں، دے وانٹ ٹو۔ لیکن جو ڈیمانڈ سائڈ ہے وہ کیونکہ گریڈ پہ وہ ہے، آپ کو ہے کہ بنائیں اور گریڈ پہ دیں، گریڈ نے واپس دینی ہے، اس کے ایشوز ہیں کہ کون سی یوٹیلیٹی سلیکٹ کی جائے، کس طرح آگے چلا جائے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے لوکل کمیونٹی کو، بہت اچھی طرح ایک جاننے والے ایکسپرٹ کو، ان سے ہم بات کریں گے کہ اس کو کیسے انشور کیا جائے، کیونکہ ڈیمانڈ سائڈ اگر سٹیبل ہو تو باقی ساری چیزیں بالکل کچھ نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ چلتی ہیں پھر اسی طرح جیسے کہ۔ تو بزنس کا لوکوموٹیو جو ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شہرزاد علی خان صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ہیں آغا خان رورل ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے فار GB&C۔ سر ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ڈیمانڈ سائڈ کی کیا سچویشن ہے ان علاقوں میں؟ سر ڈیمانڈ سائڈ جیسا آپ نے بتایا کہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اب کس چیز کے لیے رہتی؟ لائٹنگ کے لیے وہاں پہ، کیونکہ جب یہ ہائیڈرو یونٹ نہیں تھے تو کیروسین آئل اور فیول ووڈ جو کہ جنگلوں سے کاٹ کے وہ استعمال ہوتا تھا۔ اب اگر ابھی کی بات کریں تو جو ڈیمانڈ ہے وہ 3 چیزوں کے لیے۔ ایک تو آپ کی بیسک لائٹنگ کے لیے ڈیمانڈ ہے، دوسرا جو ہے وہ ادر ڈومیسٹک یوز، آپ آئرن استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی دوسرے مشینز جو استعمال ہو رہے ہیں، واشنگ مشین ہو گیا۔ تیسرا جو ہے سب سے جو زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ ہیٹنگ کوکنگ کا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے بجلی پہلے تو ہے نہیں وہاں پہ گرڈ، اگر گرڈ جہاں تک گیا ہے تو بہت مہنگی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ اس کو ہیٹنگ اور کوکنگ کے لیے استعمال کریں۔ تو جو کمیونٹی بیسڈ، جس نے آپ نے زبردست طریقے سے بتایا کہ گلیشیئر میلٹ واٹر کو آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں اور اس کو لا کے ایک ٹربائن کو رن کرتے ہیں، اور کمیونٹی خود یہ سب کچھ کرتا ہے۔ کرنے کے بعد پھر الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتا ہے تو بہت سستا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اس کو بناتے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ جاتا ہے، جس طرح آپ نے بتایا آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی طرف سے آخان رورل سپورٹ پروگرام، جو اس ہائیڈرو جو مائکرو ہائیڈرو اس کو انہوں نے شروع کیا۔ اور ابھی اگر میں آپ کو بات کروں صرف ایک ریجن کی، چترال کے 2 ڈسٹرکٹ کی بات کروں، تو وہاں پہ 160 سے اوپر یونٹس ہیں چھوٹے، اور 18 میگا واٹ سے زیادہ الیکٹریسٹی جنریٹ کر، بہت زیادہ ہے جی۔ اور یہ کوئی 35,000 ہاؤس ہولڈ ہے جو کنیکٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چترال کی آدھی جو آبادی کو بجلی پرووائڈ ہو رہی ہے وہ کمیونٹی بیسڈ بجلی گھر ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو گرم چشمہ ہے لوٹکف کا پورا ایریا، ساؤدرن چترال میں انندو کے سائٹ پہ، اور آگے یرخون واسپور، یہ وہ ویلیز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ گرڈ نہیں ہے، یہاں پہ یہ لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ اور
اس ڈیمانڈ کے علاوہ بھی جو آپ کی اس کی یوزیج ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ایجوکیشن کے اوپر ہے، ہیلتھ کے اوپر ہے، کیونکہ وہاں پہ چاہے وہ ہیلتھ یونٹ کام کر رہا ہو یا کوئی اسکول کام کر رہا ہو تو اس کے لیے الیکٹریسٹی جو ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہی ہے، کوئی گورنمنٹ نے کوئی سولوشن وہاں پرووائڈ نہیں کر سکا ہے ابھی تک، نہیں کر سکا. عورتیں جینڈر کی ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ جی جینڈر انکلوسیو اور آل دیٹ. ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے گھروں میں بھی جو یوٹیلیٹی کو خریدنے کا اور یوز کرنے کا فیصلہ ہے اس میں جو گھر کی فیملی سٹرکچر، پاکستانی جو فیملی سٹرکچر ہے اس کی جو ان کا بڑا انپٹ ہوتا ہے، بلکہ ویٹو پاور ان کے پاس ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ کو سٹیبل کرنے کے لیے کمیونٹیز وہاں پہ اگر کوئی انویسٹر بنائے لوکل عورتوں کی جو کہ ایک تو یوٹیلیٹی میں یوز کریں اس کو، دوسرا ان کو ہنر وغیرہ ہے اسی بجلی کو پھر پروڈیوس کرنے کے لیے بھی استعمال کریں اور 24 آور جو کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی وہ یوٹیلائز بھی ہو اور اس سے اسے ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے اور انکم ہو. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس کے تینوں پہلو اہم ہیں. پہلا جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں ماؤنٹین ایریا میں تو مائیگریشن بہت زیادہ ہے. مائیگریشن سیزنل بھی ہے اور پرماننٹ بھی ہے. جو سیزنل مائیگریشن ہے وہاں تو ان کے جو مرد حضرات ہیں یہ جاتے ہیں نیچے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں جو ہاؤس ہولڈ میں رہتے ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں، تو امپیکٹ بھی ان کے اوپر ہوتا ہے چاہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہو یا کوئی اور امپیکٹ. اسی طرح بجلی کا جو استعمال ہے اس کے بھی بینیفیشریز وہی ہیں. اگر واشنگ مشین چلانی ہے تو کپڑے کون دھوتے ہیں؟ آپ نے ہیٹنگ کوکنگ کرنا ہے تو آپ نے ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی زیادہ خواتین کوکنگ میں انوالو ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ایز اے بینیفیشری تو اس کے اندر ہیں. تو دوسرا سوال جو آپ کا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ ان کی مینجمنٹ میں کیا ڈیسیشن میکنگ میں ہے. تو یہ بڑا سوال تھا کیونکہ جب بھی ایک آر ایس پی کی آپ بات کریں تو ان کی جو پارٹنرشپ یا ان کا جو سپورٹ جاتا ہے وہ گاؤں کے سطح پہ ولیج آرگنائزیشن کو جاتا ہے جہاں پہ خواتین اسپیسیفک ایشوز کے لیے ویمن آرگنائزیشن بھی بنے ہوئے ہیں. تو بہت سی جگہوں پہ ایک آر ایس پی نے یہ کوشش کی کہ ویمن آرگنائزیشن کے ساتھ یہ کام کرے وہ کامیاب ہو. دوسرا آپ نے یوٹیلیٹیز کا ذکر کیا تو ان کے جو مینجمنٹ ہے ان ہائیڈروز کی جو مینجمنٹ ہے اس کا ایک ماڈل جو کافی کامیاب رہا ہے، اس کو ریپلیکیٹ بھی کیا جا رہا ہے، وہ ہے کمیونٹی بیسڈ لوکل یوٹیلیٹی ماڈل، جہاں جتنے بھی بینیفیشری ہاؤس ہولڈ ہیں وہ اس کو گورن کرتے ہیں، وہی اس کی مینجمنٹ کی بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اس بورڈ کے اندر پہلے ہمارے جو تھے سارے مرد تھے اس کے اندر، تو کوئی خاتون اس کے اندر شامل نہیں تھا. تو یہ سوال اٹھا کہ جی استعمال وہی کر رہے ہیں، ایک حد تک ہاؤس ہولڈ ڈیسیشن میں ان کا حصہ ہے استعمال کرنے کے لیے، تو وہ تو اس میں نہیں ہے. ان کو کیا چاہیے، کس ریٹ پہ بجلی چاہیے. تو پہلی دفعہ پھر ایک آر ایس پی نے یہ کیا، کمیونٹی کو کہا کہ جب تک آپ گورننگ باڈی کے اندر ان کے بورڈ کے اندر 50% خواتین نہیں لائیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو مجبوراً ہمارا سوسائٹی کا پتہ ہے کہ خواتین کا آگے آنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، سوشل کانسٹرینٹس ہیں، اکنامک کانسٹرینٹس ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان یوٹیلیٹیز کے اندر ایٹ لیسٹ یہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، فارمل اسٹرکچر، اس کے اندر خواتین ڈیسیشن میکنگ میں ابھی آئے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ مینجمنٹ کے اندر بھی آ جائے اور ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی وہ آ جائے. تیسرا سوال جو آپ کا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس بجلی کا جو آف پیک استعمال ہے، کیونکہ پیک آورس ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا جس کے اندر بہت زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اس وقت یہ لوگ آئرن بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہیٹنگ کوکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے، سارا کچھ. لیکن جو ہی آپ 9 بجے کے بعد رات کی میں بات کروں تو پھر ڈراپ ہو جاتا ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور آپ کا جو جنریٹر ہے وہ خالی رن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے، یا صبح کے ٹائم جب یہ کام کاج کے لیے جاتے ہیں. ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ کاشتکاری ایک بنیادی وہاں پہ لائیلی ہوڈ کا ذریعہ ہے، تو سارے لوگ، تو آپ کے بجلی کا ڈیمانڈ اس وقت کم ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو پروڈکٹیو اینڈ یوز ہو، جو کمرشل یوز ہو، اس سے لوکل اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو اس میں ظاہر اب جیسے کوئی آرا مشین لگاتا ہے، کوئی اسٹون کٹنگ کا کوئی ہے، یا بزنسز ہیں، بینکس وغیرہ ہیں، اس وقت استعمال ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ خواتین اسپیسیفک، تو اس میں ہم نے خواتین کے ساتھ بہت سے پروجیکٹ، خان رول سپورٹ پروگرام تو صرف انرجی پہ کام نہیں کرتا، ہر سیکٹر میں کام کرتا. تو وہاں پہ
اگر آپ نے دیکھو تو جو وولن فیبرک چترال کا ہوتا ہے ٹوپی وغیرہ جو شبینک کے نام سے اسپائڈر کو کہتے ہیں شبینک اس میں، تو یہ جو انٹرپرائز تھا اس کو بڑا سپورٹ ملا اس کے اندر. لیکن اس کی بھی میکنائزیشن ابھی نہیں ہوئی ہے کہ اس کے کھڈی وغیرہ کو آپ الیکٹریسٹی پہ ڈالے، کوشش ہو رہی ہے. ایمبرائڈری کا انہوں نے کافی کام جس کے اندر یہ خواتین جو ہے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنائے، تو یہ ایک بہت پوٹینشیل کام ہوا ہے. کسی حد تک خواتین اس بجلی کو بہتر استعمال کرے، پروڈکٹیو استعمال کرے اور اس کی مارکیٹنگ ہو، ایک حد تک ہوا ہے. لیکن بہت پوٹینشیل ہے اس کے اندر. جو آپ کا سوال ہے کہ اس کو مزید بہتر کر کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ، چاہے ایمبرائڈری ہو، وولن فیبرک ہو، یا کوئی ہمارے ووڈ کا کوئی پروڈکٹ ہو، تو خواتین وہ کر کے آگے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل شکم نام کا، اگر آپ ہنزا جائے تو وہاں پہ جو ویمن انٹرپرائز ہے، اس کو جو ہے احمد آباد میں ایک یونٹ بنا تھا، AKRSP سپورٹڈ، تو وہاں سے پھر ان کو بجلی پرووائڈ کی گئی. یہ ایک انٹیگریٹڈ کام تھا. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ التت فورٹ جس کو رینوویٹ کرایا گیا خان کلچر سروس نے، پھر AKRSP اور خان کلچر سروس مل کے اس انٹرپرائز کو سپورٹ کے پہلی دفعہ خواتین جو ہے نان ٹریڈیشنل سیکٹر میں گئے، کیوں وہاں کوئی کارپینٹر کا تصور نہیں تھا، خاتون کارپینٹر. ویسے کارپینٹر میں نے دیکھا ہے. تو آپ نے دیکھا، تو یہ جو ابھی ہوا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی آپ دوسرے خواتین بھی جو ہے اس سیکٹر میں آ رہے ہیں. جیمس اینڈ جولری کا بھی اسی طرح ہے. تو یہ جو پرومزنگ اکنامک سیکٹر ہے، اس کے اندر بجلی کا بڑا رول ہے کہ وہ اس کو سستا بجلی ملے تاکہ وہ اس کو انٹرپرائز کے اندر استعمال کر کے اپنے لیے انکم کو بڑھائے. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ ایک سوچ ہے جو کہ سوشل لیول کے اوپر، سوسائٹل لیول کے اوپر، ایک لوکل کمیونٹی کی ایک مشترکہ سوچ ہے جس پہ ایک نیریٹو بلٹ ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ پہلے اس کے لیے نیریٹو بلٹ کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے، ٹیلی ویژن پروگرام ہو ڈفرینٹ، تاکہ عورتوں کو اس چیز میں انوالو کیا جائے. کیونکہ اور بھی چیزیں ہوں گی. بجلی کا تو جو اکنامک گڈ ہے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کر ہی لیا. تو پوٹینشیل بہت ہے لوکل لیول کے اوپر، خاص طور پہ عورتوں کے کو انوالو کرنے سے ایک دم یہ کیٹاپلٹ ہو سکتا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.